اب امام کو خدا نے اعجاز کی طاقت دی ہے، اگر مولا کو ضرورت پڑے تو مصلی اٹھائیں، مصلی کے نیچے سے زر و جواہر بھی اٹھا سکتے ہیں، سونے سکے بھی نکال سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی پریکٹیکل وے نہیں ہے کہ اگر امام غیبت میں چلے جاتے ہیں تو پھر مولا یہ لیڈرشپیں جو امام کے بعد وجود میں آئیں گی وہ معاشرے کو کیسے چلائیں گے؟ تو امام تو معجزہ کر سکتا ہے، لیکن مثلاً ابھی ایران کو پیسوں کی ضرورت ہو تو سید علی خامنئی مصلی اٹھائے نیچے سے سونا نکلے، ایسا تو نہیں ہو سکتا، یا آپ کی ملکی قیادت مصلی اٹھائے نیچے سے پیسے نکالے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اہل بیت نے کوئی پریکٹیکل وے دینا تھا ہمیں کہ اگر ہم غیبتوں میں چلے جائیں، اگر غیبت کبریٰ آ جائے اور تم اپنے لیے کسی صالح کو، کسی متقی کو، کسی سائن لنفس کو معاشرے کی واحد لیڈرشپ کا انتخاب کرنا، پھر اس کی اطاعت کرنا، جو پچھلی مجلسوں میں بتا چکا، نماز جماعت کا کانسیپٹ یہی ہے، ولایت امیر المومنین کا اعلان ہی نماز میں ہوتا ہے، نماز جماعت میں ہوتا ہے، رکوع میں ہوتا ہے، پھر قرآن کا حکم ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، ان کے ساتھ مل جاؤ۔ تو ایک نماز جماعت بغیر امام کے نہیں ہوتی، ایک معاشرہ بھی بغیر امام کے چل نہیں سکتا۔ اب اس امام کے لیے مولا کو چاہیے کوئی سسٹم دیں۔ اگر شیعہ غیبت امام میں کسی کو رہبر بناتے ہیں اور مولا سسٹم نہیں دے رہے، شیعہ قوم کہے کہ جناب ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے نظام چلانے کے لیے، تو وہ کہیں بھائی مولا تو مصلی کے نیچے سے پیسے نکالتے تھے، ہم کہاں سے لائیں؟ تبھی معصومین نے ایک پریکٹیکل سسٹم دیا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ غیبت میں چلے جائیں اور ہمیں کوئی سسٹم نہ دے کر جائیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنی زحمتیں محنتیں، وہی جو ہم مسلمانوں کو بتاتے ہیں، اتنی زحمتیں محنتیں رسول کر کے جائیں، پتھر کھائیں، جناب حمزہ جیسی شخصیتیں شہید ہو جائیں، لوگوں کو جسم کو دو چاک کر دیا جائے، اور آخر میں رسول کہیں کہ میں جا رہا ہوں اب تم جانو، اور یہ سسٹم جانے، پھر ثقیفہ کی لڑائیاں ہو جائیں، پھر مسلمانوں کے اندر تفرقے ہو جائیں، پھر پتہ نہ ہو کہ خلافت ہے یا ملوکیت ہے، سسٹم چلے گا کیسے؟ جس کے من میں جو آئے۔ پھر رسول کہہ کر گئے اگر حاکم چاہے حبشی غلام بھی ہو، چاہے کالا بھی ہو، چاہے سفید بھی ہو، چاہے فاسق بھی ہو، چاہے فاجر بھی ہو، چاہے زانی بھی ہو، جیسا بھی بندہ تیرے اوپر آئے، بس تو نے کیا کرنی ہے؟ اطاعت کرنی ہے۔ تو یہ دین تو نہ بنا، یہ تو دین کے اندر تفرقے کا باعث بنا۔ پھر یہ کیوں کہا الناس علی دین ملوکہم؟ پھر یہ کیوں کہا یرث الا عبادی الصالحین؟ پھر یہ کیوں کہا کہ خدا دین کو لاتا ہی اسی لیے ہے تاکہ زمین پر عدل کو قائم کیا جائے اور جور و قسط کو ہٹا دیا جائے؟ پھر کانسیپٹ آف عدالت کیا ہے کہ اگر فاسقوں کو نیچے رہنا تھا تو پھر انبیاء کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر جابروں کے نیچے ہی عوام کو رہنا تھا پھر اولیاء کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو کمپلیٹلی نظریات اگر اپوزٹ دین چلے جائیں پھر معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے، خدا نظام دے کر گیا جس کو ہم نظام ولایت کہتے ہیں۔ رسالت کے بعد ایک نظام ہے، نظام ولایت، ایک باب مدینۃ العلم دے کر گئے، ایک امام حکیم دے کر گئے تاکہ وہ معاشرے کی اصلاح کریں۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی تسبیح کرو۔ اے حبیب تمہاری ڈیوٹی ہے، یزکیہم، ان کو پاک و پاکیزہ کرو، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو کتاب کی تعلیم دو، والحکمہ، ان کو حکمت بھی سکھاؤ۔ ایک مسلمانوں کا طبقہ کہتے ہیں قرآن کی تعلیم دو، علم دو، لیکن تزکیے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماتمی آئے ماتم کرے، خطیب آئے مجلس پڑھے، لیکن تزکیے کی ضرورت نہیں ہے۔ تزکیہ صفائی ہے۔ ایک چھوٹے سے بچے کو بتا ہے، اگر باپ کہے بیٹا گلاس میں پانی بھر کر لاؤ، اگر گلاس میلا ہے، نجس ہے، یہ جائے گا پہلے گلاس کو دھوئے گا پھر اس کے اندر پانی دے کر آئے گا، اور میلے گلاس میں اگر پانی لایا تو باپ پانی پیے گا بھی نہیں، اس کو ڈانٹے گا بھی۔ کہا بھی پہلے ان کا تزکیہ کر، ان کو پاک کر، پہلے ظرف پاک ہو، اس کے بعد اس کے اندر علم ڈال، پہلے قلب پاک ہو، پھر اس قلب کے اندر حسین کی محبت کو ڈال۔ کوئی چل پڑے کربلا کی زیارت کو ثواب ہے، کربلا کی زیارت بھی اسی لیے کہ شاید جائے اس کا تزکیہ ہو جائے، مجلس حسین میں آئے شاید اس کا تزکیہ ہو جائے۔ ایک چھوٹا سا جانور، ایک مرغی گھر میں لے کر آتے ہو کہ 3 دن اس کو رکھو، دانا دو تاکہ اس کا تزکیہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو باہر جا کے اس نے نجاستیں فضلے نہ کھائے ہوں۔ اگر پنجرے میں بند ہے تو مسئلہ نہیں، لیکن اگر یہ گاؤں کی مرغی ہے، گلیوں میں گھومنے والی مرغی ہے، کہیں پہ چپکلیاں، کہیں پہ مختلف چیزیں کھائیں، کہ 3 دن اس کا تزکیہ کر۔ خدا ایسے گوشت کو بھی تمہاری شکم میں جانے نہیں دیتا جس کا تزکیہ نہ ہوا ہو۔ کہ حبیب یزکیہم، جب تزکیہ ہو گیا، جب ظرف پاک ہو گیا، جب برتن پاک ہو گیا،
اب اس کے اندر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اب انہیں کتاب کی تعلیم دے. لیکن کیا تزکیہ اور تعلیم کافی ہے؟ فرمایا نہیں. والحکمہ، انہیں حکیم بھی بنا، امت زاہد بنی، امت متقی بنی، امت پوری پوری رات کھڑے ہو کے نمازیں پڑھتی رہی، لیکن خالی حکمت. خوارج سے بڑا کوئی زاہد نہیں، صبح سے شام نمازیں نمازیں نمازیں. اسی کوفے میں قراء سبا میں سے قاری بیٹھا ہوا تھا جس کی قرأت سارے مسلمان پڑھتے ہیں، مولا حسین کی مدد کے لیے کربلا نہیں گیا. علم بھی آ گیا، تزکیہ بھی آ گیا. مطلب ایک ایسا مسلمان جو کوئی کہے گناہ کرتا تھا، کہا نہیں ہم نے گناہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. فاسق تھا، کہا نہیں. شرابی تھا، کہا نہیں. نمازی کہاں. لیکن حکمت نہیں ہے اس بندے میں کہ تیری نمازیں کس کام کی اگر تو حسین کی مدد کے لیے نہیں جا رہا، تیرے روزے کس کام کے اگر ابا عبداللہ حسین کی مدد کے لیے نہیں جا رہا. تبھی بڑی کوشش کی گئی اس خطے میں دو فکروں کو پروان چڑھائے. ایک صوفیزم کی فکر، ایک کیونکہ ان کو مسئلہ ذکر سے نہیں ہے، فکر سے، آئیڈیالوجی سے. صوفی خانقاہیں بناتے ہیں، اللہ کا نام لے کے رقص کرتے رہتے ہیں، دھمالے ڈالتے رہتے ہیں. بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں، گناہ نہیں کرتے، اچھی اچھی باتیں کریں گے، معرفت خدا کا باتیں کریں گے، اللہ کے وجود کی باتیں کریں گے، جن کو ذکری بھی بولا جاتا ہے. بھائی ذکر قلبی کیسے کیا جاتا ہے، ہو کیسے کیا جاتا ہے، یہ پھوکے ہی مارتے رہتے ہیں پورا دن. لیکن دماغ خالی، صاحب حکمت نہیں. ایسے بریلویوں کا ایک طبقہ ہے، صبح سے شام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، کبھی انگوٹھوں کو چومنا، کبھی یا رسول اللہ کہنا، سلواتوں پہ سلواتے بھیجے جا رہے ہیں. لیکن مجال ہے کبھی فلسطین کے لیے کوئی بات کرے، مجال ہے کسی فلسطین تو دور کی بات ہے، مجال ہے پاکستان میں ہونے والے ظلم پہ کوئی بات کرے. کہ یہ خانقاہی سوچ کہ سیدہ کے گھر کو جلایا جا رہا ہے، خانقاہی سوچوں والے اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، اونٹ پہ سوار ہو کے ایک ایک انصار کے دروازے پہ جاتی ہیں. تم نے سنا نہیں تھا وہ معاشرہ جسے عاشق علی ہونا چاہیے تھا وہ دشمن علی بن گیا. 180 ڈگری اگینسٹ، کہ جن سے محبت کرو تو تجھے جنت ملے، کہتا نہیں میں نے اسے قتل کرنا ہے. جن کی اطاعت تم پر واجب ہے انہی کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو گئے. یہ کون سا سسٹم تھا، یہ کون سی سوچ تھی جس نے معاشرے کو تباہ و برباد کر دیا. پر میں سب سے پہلے اصلاح فکر، نظام اہل بیت کو سمجھو. تو اہل بیت اس نظام کو بغیر کسی ترکیب کے چھوڑ کے نہیں جا سکتے، کوئی سسٹم آپ کو دے کر جائیں گے. وہ کون سی چیز ہے جو میں اہل بیت کی اپنا سکتا ہوں آج کے زمانے میں 100%؟ وہ ہے اہل بیت کے بتائے ہوئے اصول. نہج البلاغہ پڑھو، یہ تمہارے کام کی چیز ہے. وہ ہے جناب زینب کے احکامات جو بتائے خواتین کو، یہ تمہارے کام کی چیز ہے. مولا فرماتے پوری دنیا علی کی مخالف بھی بن جائے علی پہ فرق نہیں پڑے گا، اور پوری دنیا علی کے فضائل بھی پڑھے، جو فضیلت ہے وہ خدا نے دی ہے. مثل الامام مثل الکعبہ، امام کی مثال کعبے کی طرح ہے. کہ کیا مطلب؟ کہ کعبہ لوگوں کے پاس نہیں جاتا، دنیا کعبے کے پاس جاتی ہے. اگر تو کعبے کے پاس جائے گا تو حاجی بنے گا، اگر تو علی کے پاس جائے گا تو سلمان بھی بنے گا، ابو ذر بھی بنے گا، اور اور بھی بنے گا. اب آتے ہیں شیعہ معاشرے میں. 2-3 طرح کے شیعہ. ایک وہ جو امیر المؤمنین کی ذات کو مانتا ہے، پیدائشی شیعہ ہے، نسلی شیعہ ہے، باپ شیعہ دادا شیعہ، یونیورسٹی گیا، غلط دوستوں میں پڑ گیا، تھوڑا لبرل بن گیا. ہاں کئی ایسے سادات میں نے دیکھے ہیں، نہ شکل سے لگتا ہے سید ہیں، نہ پہناوے سے لگتا ہے سید ہیں. بھائی آپ اس طرح کے مولا کو مانتے ہیں، جان قربان میں، لیکن سیکولر ہیں ہم تو مولانا، زیادہ مذہبی نہیں ہے. ایک یہ شیعہ. دوسرا وہ شیعہ جو امیر المومنین کو بھی مانتا ہے اور امیر المومنین کی باتوں کو بھی مانتا ہے، مطلب اس نے ذکر علی بھی لیا ہے، فکر علی بھی لیا ہے. یہ خاتون سیدہ کو مانتی ہے، حجاب بھی کرتی ہے. یہ جوان امیر المومنین کو مانتا ہے، نماز کو مانتا ہے، مولا کو مانتا ہے، شراب بھی نہیں پیتا. دوسرا یہ شیعہ. تیسرا بیچ والا، کبھی ادھر کبھی ادھر، سال میں 4 نمازیں بھی پڑھ لیتا ہے، 8-10 نعرے بھی مار لیتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب 3 طبقے مجلسوں میں آتے ہیں: دیندار طبقہ شیعہ، سیکولر طبقہ شیعہ، مکس والا طبقہ. اب کیونکہ انسان کے اندر ہے حب ذات، ذات کی بڑی محبت ہے. مثال کے طور پہ
اکثر میں اوائڈ کرتا ہوں داڑھی پہ پڑھوں، اس کا ایک ریزن ہے. اب کوئی کہتے ہیں مولانا داڑھی پہ تو پڑھ دیں، اب مجمع میں 4 کی ہے 6 کی نہیں ہے. تو جب داڑھی پہ پڑھا جن کی ہے وہ ٹیڑھی آنکھیں کر کے ان کو دیکھتے ہیں کہ مولانا تیرے لیے پڑھ رہے ہیں، وہ بیچاروں کا منہ اتر جاتا ہے. آج تو ساری مجلس ہمارے اوپر ہو گئی، دوپٹہ بڑے کانفیڈنس میں مولانا تو وہی آج حجاب پہ پڑھ رہے ہیں، اور جن کا نہیں ہے وہ ساری ان کو دیکھتی ہیں، اشارے کر کے تمہارے لیے پڑھی جا رہی ہے مجلس. اب حب ذات ہے نا، اب ایک دن داڑھی پہ پڑا اس کی نہیں آئے گا، دوسرے دن تیسرے دن کہے گا بھائی یہ نہیں بتا کہ مولانا نے کہا کیا ہے. کیونکہ یہ سیکولر ہے یا لبرل ہے جو بھی ہے، اگر دین پہ عمل نہیں کرتا، لیکن امیر المومنین کی محبت تو ہے، بچپن سے عزاداری گریا ماتم یہ تو کرتا ہے، محبت ہے. اب یہ کون سا طبقہ ہے؟ سیاستدانوں کا طبقہ. یہ کون سا طبقہ ہے؟ گویوں کا طبقہ، بعض ٹک ٹوکر کا طبقہ. کئی ایسے لوگ ہیں جس طبقے میں آتے ہیں، الا ماشاء اللہ بے دین ہے، بے دینی کی انتہا پر ہے، لیکن محرم میں ماتم کرے گا، نوحہ پڑے گا، گریا کرے گا. اب مجلسیں بھی چند قسموں کی ہیں. ایک وہ مجلس جس میں صرف امیر المومنین کا ذکر کیا جاتا ہے. اب جب علی کا ذکر کیا جائے گا اس کا تعلق کس کے ہے؟ امیر المومنین سے. میرے ساتھ کوئی اس کا پریکٹیکل لینا دینا نہیں ہے کہ مولا علی نے خیبر فتح کیا، خندق فتح کیا، اتنی خیرات دے دی، شب ہجرت نبی کے بستر پہ سو گئے، بہادری کے ساتھ سوئے. یہ کس کی فضیلت ہے؟ امیر المومنین. اب مولا کس کا ہے؟ میرا. اور جب میرے مولا کی تعریف ہوگی تو میں کیا ہوں گا؟ خوش ہو جاؤں گا. ایک باپ کے 10 بیٹے ہوں، اگر صرف باپ کی تعریف کی جائے تو 10 کے 10 کیا ہوں گے؟ خوش ہوں گے. 2 نمازی ہوں گے، 2 اچھے ہوں گے، 2 نافرمان ہوں گے، کچھ بھی ہو، لیکن تعریف تو باپ کی ہو رہی ہے نا. بھلے نافرمان بیٹا ہو لیکن جب باپ کی تعریف ہو خوش ہو جائیں گے. اور یہیں پہ کہیں کہ ابا نے یہ کہا تھا کہ یہ والے بیٹے میں یہ چیز ہے اور یہ والے وہاں پہ کہیں اس چیز کو نہیں چھوڑو. ابا کیا تھے یہ بتاؤ، کیا کہا تھا یہ ہمیں نہیں بتاؤ. تو جب صرف ذات امیر المومنین کی تعریف ہوتی ہے اس میں تینوں طبقے خوش ہوتے ہیں. متدین طبقہ بھی خوش ہوتا ہے، سیکولر طبقہ بھی خوش ہوتا ہے، مکس طبقہ بھی کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے. لیکن جب اصلاحی بات آ جاتی ہے کہ امیر المومنین کی ذات کا بھی ذکر ہو، پھر علی کی بات کا بھی ذکر ہو، 2 طبقے بھاگ جاتے ہیں. وہ آج تو ساری مجلس ہمارے اوپر آنے والی ہے. ایک راشی جب آ کے امیر المومنین کی مجلس میں بیٹھے گا اور بتائیں گے امیر المومنین اتنے سخت تھے کہ اپنے بھائی کے ہاتھ پہ گرم لوہا لگ دیا، 2 دیے تھے ایک کو بجھا دیا، سختی امیر المومنین. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوفے والے علی سے پیار نہیں کرتے تھے؟ اگر پیار نہ کرتے تو امیر المومنین کو بالجبر کہ خلیفہ بنیے خلیفہ بنیے خلیفہ بنیے، اور بنانے کے بعد پھر ہی جنگ جمل کھڑی کر دی ان لوگوں نے. اعتراض کس بات پر تھا؟ علی ہم تجھے مانتے ہیں، افصح الرجال فی العرب اشجع الرجال فی العرب، تم سے زیادہ شجاع نہیں، تم سے زیادہ مدبر نہیں، تم سے زیادہ حکیم نہیں، لیکن علی تیری عدالت ہم سے برداشت نہیں ہوتی. امام نے کہا حاکم تو بنا رہے ہو لیکن میں رسول کی سنتوں پہ چلاؤں گا. حاکم تو بنا رہے ہو لیکن فرمایا تم سے علی کی عدالت برداشت نہیں ہوگی. یہی طلحہ اور زبیر امیر المومنین کے پاس آئے، کہنے لگے علی کیا مطلب؟ امام نے فرمایا پچھلی حکومتوں میں جس نے جو غبن کیا ہے، بیت المال کا پیسہ جس نے کھایا ہے، پورا حساب و کتاب لوں گا اور تم لوگوں سے وہ پیسہ واپس لوں گا. کہنے لگے علی دیکھو ہم نے حکومت پہ لایا ہے، پچھلے حساب و کتاب کو چھوڑ دو، آپ کی حکومت میں اگر کوئی ہیرا پھیری کرے آپ اس کا سخت حساب لو. مولا فرماتا وہ امام کیسا جو پچھلا حساب چھوڑ دے. علی نے کہا تھا کہ عدل علی تم سے برداشت نہیں ہوگا. آج ہم کہتے تو ہیں امام آئیے امام آئیے، ایک عالم کی سخت تقریر برداشت نہیں ہوتی، امام زمانہ کی عدالت کیسے برداشت کرو گی؟ پورا نظام اور نظام ہے، اس نظام میں اپنے ذات کی محبت کو نکال کر اہل بیت کی محبت کو لانا ہے. اب یہ 3 طبقوں نے اپنی اصلاح نہیں کرے گا. ایک ہے لجباز، لجوج، ضدی، پتہ بھی ہے میرے اندر عیب ہے اور عیب کو نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے.